ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر جو ہے، میں کوشش کروں گا کہ آج کے خطاب میں غزوہ بدر کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو غزوہ بدر ہوا، یہ حق اور باطل کے درمیان جو ایک معرکہ تھا، 313 جو ہزاروں پر غالب آئے، وہ کیسے آئے، کیسے اللہ کی مدد شامل ہوئی، کیسے ان کو فتح ملی، نصرت ملی، کامیابی ملی، اور اس کے پیچھے کیا کیا محنتیں تھیں، کیا ترتیب تھی، کیا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، اور اس موقع پر آقا علیہ السلام کے معجزات کا جو ظہور ہوا، میرے آقا نے معجزے کے ذریعے کس طرح لکڑی کو میرے آقا نے تلوار بنا دیا، اسی طرح کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو میرے آقا نے جوڑ کر لعاب لگا دیا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ترتیب سے یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ایک چیز آپ کے دماغ میں ذہن نشین ہو جائے کہ غزوہ بدر کیا ہے۔ کیونکہ اگر صرف ہم یہ کہیں کہ آقا علیہ السلام کے معجزات کی وہاں بات کر دیں، یا صرف جو شہید صحابہ ہیں ان کا نام لے لیں، ان پہ بات کر دیں، تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے جو ایک مضمون ہے، جو ایک ٹاپک ہے، اس کی کم از کم ہمیں مکمل سمجھ آنی چاہیے کہ وہ ٹاپک کی حقیقت کیا، وہ کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تاکہ ہم کفار کے ساتھ جہاد کریں۔ میرے آقا صحابہ کرام سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، حکم نہیں ملا۔ اور جب یہ ظلم و ستم کا معاملہ حد سے بڑھ گیا، ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، تو پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ یہ بہت گراں گزرتا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت ملی ہے، جہاد کی اجازت ملی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ پارہ نمبر 17 سورہ الحج میں یہ موجود ہے کہ یہ پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے تھے۔ کن سے لڑتے تھے؟ مسلمانوں سے لڑتے تھے، صحابہ سے لڑتے تھے۔ تو یہ یہاں پر پروانگی عطا ہوئی، اجازت ملی کہ ان سے لڑیں جن سے کافر لڑتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، صحابہ پر ظلم ہوا، مسلمانوں پر ظلم ہوا، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی عطا فرما دی، اور یہ بھی واضح اس قرآن کی مختصر آیات میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت عطا فرمائی ہے جہاد کی، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور پھر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صرف اجازت نہیں دی، بلکہ یہ بھی فرما دیا ہے آیات کے اختتام پہ کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر ضرور قادر ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مدد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مدد فرمائی ہے۔ اب جب یہ جنگ کی ابتدا ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے اس موقع پر آقا علیہ السلام کو یقین دلایا
تقریریں کی، یا رسول اللہ اگر کسی نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، اور دیگر صحابہ کرام نے، حضرت سعد بن عبیدہ نے تقریر کی، اور یعنی کہ آقا علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی۔ آقا علیہ السلام کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے اس جنگ میں، اس غزوے میں۔ تو جب یہ معاملہ طے ہوا، اب جنگ کی جب آپ کو پتہ ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ساز و سامان کتنا تھا؟ کفار کی تعداد تھی 1000، مسلمان کی تعداد تھی 313 صحابہ تھے۔ اب ان میں سے مسلمانوں کے پاس صرف کتنا تھا؟ 7 گھوڑے تھے اور 7 اونٹ تھے، اور ہر قسم کے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس مختصر ہتھیار تھے۔ دوسرے طرف کفار تھے جن کے پاس اسلحہ بھی بے شمار تھا، سواریاں ہی بہت زیادہ تھی، تعداد بھی 1000 تھی۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 1000 ہے، ایک طرف 313 ہے۔ تب یہ جب یہ ساری صورتحال ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں، لیکن کیونکہ اصل مسلمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے، مسلمان اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھتا ہے، تو مسلمان پھر تعداد سے نہیں گھبراتا۔ اور یہی معاملہ غزوہ بدر میں ہوا، اور اس موقع پر آقا علیہ السلام نے جو مساوات کا درس دیا، خاص قابل توجہ بات ہے کہ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ سواریاں تقسیم ہوئی، بھی ایک سواری ہے، 3 4 5 صحابہ کرام ایک سواری پہ سوار ہوتے ہیں، باری باری سوار ہوتے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام کی باری آتی، میرے آقا سوار ہوتے، اس کے بعد میرے آقا پیدل چلتے، تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سواری سے نہ اتریں، آپ سواری سے نہ اتریں، آپ سواری پہ بیٹھے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں سے چلنے میں ذرا کمزور ہوں؟ میں کمزور نہیں ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے کیوں ثواب سے محروم کرتے ہو؟ تو مقصد یہ کہ آقا علیہ السلام نے حالات جنگ میں بھی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مساوات کا درس دیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، صفیں درست فرمائی، صفیں۔ عرب کا کلچر یہ تھا جب وہ جنگ لڑتے تھے یلغار ہوتی تھی، شور ہوتا تھا، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر میں، آپ اندازہ لگائیں، حالات جنگ میں بھی نظم و ضبط اور انصاف کا بول بالا کیا، مساوات کا درس دیا، برابری کا درس دیا، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آقا عملی طور پر کر کے دکھائی۔ جب میرے آقا صفیں درست فرما رہے تھے تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ چھڑی تھی۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھوڑے سے صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے چھڑی مبارک سے اشارہ کیا، ان کے پیٹ پہ لگی۔ تو جب میرے آقا صفیں درست فرما رہے تھے، صفیں درست ہو گئی، حضرت سواد نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اب صحابہ کرام حیران پریشان، ادھر ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ادھر یہ اندھیری کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لجپالی دیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے آپ مجھ سے بدلہ لے لیں، صحابی رسول ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے لیں۔ اب حضرت سواد کی تو نیت ہی کچھ اور تھی، وہ صحابہ کرام جو پہلے غصے سے حضرت سواد کو دیکھ رہے تھے، بعد میں جب حضرت سواد کا انہیں عمل دیکھا وہ رش کرنے لگے۔ حضرت سواد نے جب میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے بدلہ لے لیں، حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، ذرا آپ مہربانی فرمائیں اپنا کرتا مبارک ہٹائیں
آقا علیہ السلام نے جب اپنا کردہ مبارک ہٹایا تو حضرت سواد کے بارے میں آتا ہے وہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن سے لپٹ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری کیا جرأت ہے آپ سے بدلہ لوں، میں نے اس جنگ میں شہید ہونا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ آپ کے سینے سے اپنا سینہ ملا لوں۔ اب یہ جذبہ محبت دیکھیں، یقیناً صحابی رسول حضرت سواد کا یہ محبت کا ایک انوکھا جذبہ تھا، ان نے ایک حکمت کے تحت آقا علیہ السلام سے دامن گیر ہوئے، دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے۔ یہ تو ان کی محبت تھی جو قابل رشک تھی، جو پہلے قابل نفرت سمجھی جا رہی تھی صحابہ کرام کے درمیان۔ لیکن دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اس وقت میرے آقا غزوہ بدر میں تمام معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ میرے آقا اس وقت سب سے بڑے، اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں بڑے میرے آقا ہیں، تو میرے آقا لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک لیڈ کرنے والے شخص سے کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ مجھے آپ بدلہ دیں اور وہ اس وقت بدلہ دے، یہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مساوات کا درس دیا غزوہ بدر میں۔ اب جب جناب علی وہاں پر پہنچے تو ایک اور چیز کہ جب صحابہ کرام جہاں پہ پہنچے وہاں ریتیلی زمین تھی، اور ریت میں آپ کو پتہ ہے کہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ریت میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، پاؤں پھسل جاتے ہیں، بندہ دوڑ نہیں لگا سکتا، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جہاں پر وہ تھے جناب علی کفار تھے، وہ جگہ ان کی سخت تھی، مضبوط تھی، تو پھر ہوا کیا؟ ہوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد یہ کی کہ بارش برسا دی، وہ جو ریت تھی وہ سیمٹ بن گئی، وہ مضبوط بن گئی، اور وہ جو ان کی سخت زمین تھی وہ وہاں کیچڑ ہو گیا، معاملات ہو گئے۔ تو محترم حضرات یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد یہ آئی۔ اب جب جنگ کا معاملہ ہوا، اس موقع پر جب جنگ کا آغاز ہوا اس سے پہلے ہی شیطان یہ تمام معاملات سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ شیطان نے جا کر بیزاری کا اعلان کیا کہ جناب میں تم سے بیزار ہوں، میں ان فرشتوں کو اس جنگ میں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب شیطان نے اس موقع پر ہتھیار پھینک دیے اور شیطان اس معاملے سے ڈر گیا، لیکن یاد رکھیں کہ فرشتے مدد کے لیے آئے۔ اب جناب علی آگے میں چل کر ذکر کروں گا کہ فرشتے کیسے آئے۔ اب جنگ کی ابتدا ہوئی۔ جنگ کی ابتدا میں ایسا ہوا کہ جب ابو سفیان کا لشکر کی خبر سنی گئی تو اہل مکہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا، تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے اب یہ سارا معاملہ ہو گیا، غزوہ بدر میں پہنچ گیا، اب جنگ کی ابتدا کا معاملہ آ گیا۔ تو مہاجرین میں سے سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت فاروق اعظم نے اور دیگر صحابہ کرام سب موجود تھے۔ جنگ کی ابتدا میں سب سے پہلے کفار نے پہل کی۔ جنگ میں مسلمان کسی جنگ میں پہل نہیں کرتے، اور یہی آپ کو پتہ ہے کہ جو میرے آقا کا طریقہ کار ہے، جو میرے آقا کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جنگ میں پہل نہیں کرتے تھے، اور یہی طریقہ ہماری پاک فوج کا ہے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی پہل کر لے پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ چاہے انڈیا ہو چاہے افغانستان ہو۔ اپنی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو محترم حضرات جب یہ جنگ میں کفار نے پہل کی تو ان کے لشکر کے کفار کے بڑے جو تھے عتبہ، شیبہ، ربیہ اور یہ ولید کا بیٹا، یہ فرمایا کہ میدان میں آئے، تو ان کے مقابلے میں اسلامی لشکر کے 3 بہادر شجاع اور اسلام کے سپاہی وہ میدان میں آئے، لیکن کفار نے اس موقع پر کہہ دیا کہ جناب آپ قریشیوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجیں، یہ ہمارے مقابلے کے ہم پلا لوگ نہیں ہیں، ہم پلا لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجیں۔ تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت عبیدہ بن حارث اب دوبارہ نیا دستہ بھیجا، حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت امیر حمزہ، سبحان اللہ، اور حضرت مولا علی کو آقا علیہ السلام نے بھیجا۔ جب بھیجا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے مقابلے میں آئے۔ اس
اس کو ایک ہی وار سے قتل کر دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، مولا علی تو مولا علی ہیں، مولا علی تو مولا علی ہیں۔ مولا علی جو ہیں وہ ولید کے مقابلے میں آئے، انہیں واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد حضرت عبیدہ جو ہیں وہ عتبہ کے مقابلے آئے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت جو ہے عبیدہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن مولا علی نے، حضرت امیر حمزہ نے اس موقع پر عتبہ جو بدبخت شخص تھا اس کو بھی واصل جہنم کیا، اور حضرت عبیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ شہید بھی ہو گئے، زخمی بھی ہوئے تھے، پھر بعد میں شہید ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بات کہ جنگ کا آغاز ایسے ہوا اور مسلمانوں نے گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹا۔ اب اس موقع پر آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا، اور وہ چھپر کہاں تھا؟ جہاں پر آپ جو لوگ بدر کے مقام پہ گئے ان کو پتہ ہے، وہاں پہ ایک مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ بدر کا جو مقام ہے یہ مدینہ پاک سے 80 میل کے فاصلے پہ، کلومیٹر نہیں، 80 میل کے فاصلے پہ۔ تو پھر اس موقع پر صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے لیے ایک چھپر بنایا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کر رہے تھے، اب اسی چھپر والی جگہ پہ اب مسجد عریش بنی ہے، اور مسجد عریش کے بیک سائڈ پہ آپ جائیں دیکھیں تو وہ کنواں بنا ہوا ہے جہاں پر کافروں کو ڈالا گیا۔ اب لوگ جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو اس کنویں میں جا کر پتھر مارتے ہیں، پتھر ڈالتے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو پتہ ہے، میں وہاں سارا نظارہ دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے۔ کتابوں میں پڑھنا اور ہے، جب ایک مقام کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں پھر اس بات کا سمجھنے کا مزہ ہی اور ہے۔ محترم حضرات، اس کے بعد یہ ہوا، آقا علیہ السلام چھپر میں تھے اور میرے آقا عبادت میں مصروف تھے، سجدے میں تھے۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، جس دعا میں بہت بڑا ناز ہے، اعتماد ہے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، آج اگر ان کو شکست ہو گئی، یا اللہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب اللہ سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس انداز میں بات کریں جس میں آپ کو اعتماد اور یقین نظر آ رہا ہے۔ اور جب میرے آقا نے یہ دعا فرمائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ مدد ہوئی، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے، اللہ کی طرف سے فتح کا وعدہ ہوا، اور میرے آقا حضور نبی کریم سے بہت خوش ہوئے، اور میرے آقا اٹھے، اور اس موقع پر آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں، میرے آقا کے ہاتھ میں کچھ کنکر تھے، اور آقا علیہ السلام نے اس موقع پر شاہد الوجوہ، شاہد الوجوہ، جس کا ترجمہ یہ میرے آقا نے فرمایا برے ہوں گے یہ منہ کافروں کے، یہ منہ برے ہوں گے، ان کے چہرے ان کے برے ہوں گے، یہ کافر تھے۔ اب وہ جو آپ کو پتہ ہے جن کے منہ کو حضور نے کافروں کے منہ کو برا کہا، وہ جو میرے آقا نے ایک مٹھی کنکر پھینکا ہے، وہ کسی کی آنکھ میں لگا، کسی کے سر پہ لگا، وہ ایٹم بم بن کر لگا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب یہ میرے آقا نے مٹھی بھر کے کنکر اس طرح پھینکے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی ہے بلکہ فرمایا اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ نے حضور کے پھینکنے کو وہ خاک مٹھی بھر اس طرح پھینکی ہے، شاہد الوجوہ، اللہ نے فرمایا محبوب یہ اللہ نے، میں نے پھینکی ہے۔ اس لیے جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ کا ادب ہے، حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، حضور کی آواز پر بلند کرنا اللہ کی آواز پر آواز بلند کرنا ہے، حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہاں پر یہ جو میرے آقا نے کنکر پھینکے ہیں، یہ میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے پھینکے ہیں، تو میرے آقا کا رب نے فرمایا یہ میں نے پھینکے ہیں۔ محترم حضرات، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اسی جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے فرشتے بھی مدد کے لیے آئے، قرآن میں آ گیا کہ 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے مدد کے لیے آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بدر کے مقام پر آپ جب جائیں
تو آپ کو وہ پہاڑ ہے، ریت کا پہاڑ ہے، وہاں ساری ریت ہے، اس پہاڑ کا دنیا کے پہاڑوں سے ایک وہ نرالا انداز ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ فرشتے جب اترے تھے اس پہاڑی پہ آئے تھے۔ بدر کے مقام پہ جو لوگ ہیں، یہاں آپ گوگل سے تصویر کر کے گوگل کر کے دیکھ لینا، وہ پہاڑ میں ریت ہی ریت ہے، اتنا خوبصورت پہاڑ ہے، آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ دنیا کا انوکھا پہاڑ ہے۔ محترم حضرات، اس موقع پر جہاں پر اللہ کی مدد نصرت شامل حال تھی، آپ اندازہ لگائیں، مسلمانوں کا جذبہ دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے اپنے دائیں بائیں دو نوجوانوں کو دیکھا، اور ایک کا نام تھا معاذ، ایک کا نام تھا موعظ۔ وہ دونوں پوچھنے لگے کہ ابو جہل کہاں ہیں، ابو جہل کا پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ معصوم بچے ہیں، یہ اب کیا لڑیں گے، کیا کریں گے۔ تو جب ابو جہل نظر آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت معاذ اور موعظ کو، دونوں بھائیوں کو بتا دیا وہ ہیں ابو جہل۔ دونوں بھائیوں نے جا کر ابو جہل پہ وار کیا، ابو جہل گرا ہے۔ یاد رکھیں، مولا علی کی تلوار کیا بات، حضرت امیر حمزہ کی تلوار کی کیا بات، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی تلوار کی کیا بات۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام کی طاقت دیکھیں، پاور دیکھیں کہ دو نوجوان معصوم بچے ہیں، ان کا جذبہ دیکھیں۔ ابو جہل جو فرعون اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس وہ کس کی تلوار سے گرے ہیں؟ معاذ اور موعظ کی تلوار سے گرے ہیں۔ جب گرے ہیں تو یہ دونوں بھائی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دونوں نے دعویٰ کیا کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا، دوسرا بھائی کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، آپ اپنی تلواریں میرے پاس لے کر آؤ، آپ اپنی تلواریں میرے پاس لے کر آؤ، میں دیکھتا ہوں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کی تلواروں کو دیکھا، اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے جہل کو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا کہ ذرا پتہ کر کے آؤ ابو جہل کی کیا پوزیشن ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود گئے، دیکھا کہ اس وقت ابو جہل گرا پڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے سینے پہ بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے اور گردن کاٹنے لگے، اس موقع پر آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے تکبر بھرا ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ بکریاں چرانے والا ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میری گردن جب کاٹا، میرا جب یہ سر کاٹنا تو یہ گردن سے صحیح طریقے سے کاٹنا، پتہ لگے کہ ایک سردار کا سر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے گردن کاٹی اور سر لے کر حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو اس موقع پر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ فرعون تھا میری امت کا، یہ فرعون تھا جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی۔ ایک فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اور ایک یہ ابو جہل کی صورت میں فرعون تھا جو آقا علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، لیکن اس کی فرعونیت کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ ایک نوجوان دو بچے معاذ اور موعظ نے اس کی گردن یہاں تک فرمایا کہ اس کو گرایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی ہے۔ محترم حضرات، یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلتا رہا، جنگ کا سلسلہ جاری تھا، اور آقا علیہ السلام نے اس جنگ میں یہ بھی ایک خاص بات بتاؤں، جہاں پر میرے آقا نے صفیں ترتیب دی، جہاں پر میرے آقا نے صحابہ کرام کو مساوات کا درس دیا، وہاں پر آقا علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک لی، آسا مبارک، میرے آقا نے لکیر کھینچی کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور جس جگہ پر میرے آقا نے نشان لگائے ہیں وہ کافر وہیں پہ مرے ہیں، وہ کافر وہیں پہ مرے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آنے والا وقت کسی کو نہیں پتا، ارے تمہیں پتا نہیں ہوگا، نگاہ مصطفیٰ اللہ کی عطا سے میرے آقا سب جانتے تھے۔ میرے آقا نے بتا دیا فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور جدھر میرے آقا نے لکیر کھینچی ہے ادھر ہی گرے ہیں، ادھر ہی مرے ہیں، ادھر ہی واصل جہنم ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، جبل احد پہ حضور نے بتا دیا ہے پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضور شہادت کی خبر دے رہے ہیں، تو یہ غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟
لیکن صرف غیب میں اتنا باریک نقطہ سمجھیں، اللہ کا غیب ذاتی ہے، اور نبی کا جو غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے میرے آقا جانتے ہیں، عطا ہی ہے، بس معاملہ ہی ختم ہو گئی، بحث ہی ختم ہو گئی۔ محترم حضرات، اسی دوران یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اسی جنگ میں میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوا۔ میں آپ کو خاص طور پر ایک بات بتاؤں، اس جنگ میں معجزات کا ظہور کیسے ہوا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت عکاشہ ایک صحابی رسول ہیں، جنگ کے دوران حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹ گئی تو آقا علیہ السلام نے دیکھا تو ایک لکڑی ان کے آقا علیہ السلام نے حوالے کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ اے عکاشہ، تم اس لاٹھی کے ساتھ جنگ کرو، اس لاٹھی کے ساتھ جنگ کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حضرت عکاشہ نے جب وہ ہاتھ میں لکڑی لی اور جنگ کرتے رہے یہاں تک وہ ایک تیز تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں بھی اسی تلوار کے ساتھ جو ایک لکڑی تھی میرے آقا نے عطا فرمائی، وہ ایک تلوار بن گئی، اور غزوہ بدر میں بھی لڑتے رہے، کفار کو واصل جہنم کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی کئی غزوات میں وہ لکڑی جو تلوار کی صورت اختیار کر گئی تھی اس سے لڑتے رہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ تھا، یہ میرے آقا کا ایک معجزہ یہ تھا۔ اسی طرح حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے، غزوہ بدر میں ان کا پہلو کٹ گیا تو وہ آقا علیہ السلام کے قریب آئے، تو آقا علیہ السلام نے ان کا جو پہلو کٹا ہوا تھا اس کو اپنے مقام پہ رکھ کر میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک لگایا، جس کو ہمارے ہاں تھوک کہتے ہیں، لعاب مبارک لگایا تو اس موقع پر ان کا وہ بالکل جو پہلو کٹا ہوا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معجزات جن کا ظہور آقا علیہ السلام کے معجزات کا ظہور غزوہ بدر میں ہوا۔ تو محترم حضرات، جب یہ معاملہ ہوا، اب یہ جنگ ہوئی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 13 کے نام غزوہ بدر میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی کا درمیان رستے میں کہیں بازار بنا ہے، اور جن میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، اور اس میں 70 کفار مارے گئے اور کچھ کفار قیدی ہوئے۔ اب یہاں پر خاص قابل توجہ بات یہ ہے، جب یہ معاملہ آ گیا سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام نے اجلاس بلایا، مشاورت کی، اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب آپ اس موقع پہ فاروق اعظم تھے، فاروق اعظم نے حضور کے بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ، ایسا ہے جو جس کا رشتہ دار ہے، جو میرا رشتہ دار ہے اس کا سر میں قلم کرتا ہوں، جو حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ دار ہے اس کا سر آپ وہ قلم کریں، جو مولا علی کا رشتہ دار ہے اس کا سر وہ قلم کریں، جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کا سر قلم کرے کفار کا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر ذرا نرم طبیعت کے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ، ایسا ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کی رائے تھی اس کو مانا۔ اب یہ طے ہو گیا، اب جناب اس موقع پر لوگ فدیہ لے کر آ رہے ہیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ تو آج یہ جو طالبان ہیں، یہ جو اغوانی ہیں، یہ جو لوگ سکولوں کو بموں سے اڑاتے ہیں، یونیورسٹیوں کو اڑاتے ہیں، مساجد کو اڑاتے ہیں، تعلیم کے علم کے دشمن ہیں اور علم والوں کو دشمن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ روشنی کی طرف لوگوں کو آتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کہاں تھی؟ ان کو میں کہتا ہوں کہ کفار سے بھی تعلیم لی گئی ہے، جو فدیہ نہیں دے سکتے۔ فیصلہ ہوا مشاورتی اجلاس میں، فائنل ہوا کہ جناب وہ مسلمانوں کو بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ تو پڑھنے لکھنے کا تصور غزوہ بدر میں بھی تھا، پڑھنے لکھنے کا تصور غزوہ بدر میں بھی تھا۔ تو آج کوئی بندہ پڑھنے لکھنے کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے فدیہ لیا تو ان میں ایک آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔
وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا بھیک مانگے؟ اچھا جب ان کے جوڑ باندھے ہوئے تھے تو میرے آقا نے فرمایا کہ آج ساری رات مجھے نیند نہیں آئی حضرت عباس کے، کیونکہ جوڑ باندھے ہوئے تھے۔ اب مساوات کا درس یہاں پر حضور نے یہ دیا، انصاف دیکھیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے چچا کا جوڑ ڈھیلے کر دو، حضور نے فرمایا سب کے جوڑ ڈھیلے کر دو۔ میرے آقا نرم دل تھے، جوڑ ڈھیلے کیے گئے۔ اب جب فدیے کا معاملہ آیا، حضرت عباس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت تو بعد میں بنے ہیں، حضرت تو بعد میں بنے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میری چچی ام فضل کے آپ صندوق میں جو سامان رکھ کر آئے ہیں، جو زیورات ہیں، جو پیسہ ہے، وہ کدھر ہے؟ آپ تو کہتے ہیں بھیک مانگنی۔ تو حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ دے کر یہ تو ہمارے گھر میں الماریوں اور صندوق کی خبروں کو بھی جانتے ہیں، جو ہمارے گھر میں درازے ہیں حضور تو ان کو بھی جانتے ہیں، نگاہ مصطفیٰ سے تو وہ بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس موقع پر حضرت عباس نے اسلام قبول کیا، بہت متاثر ہوئے۔ اور اسی موقع پر جب فدیے کا معاملہ آیا تو ایک ہار آیا ہے، اور وہ ہار کس تھا؟ حضرت زینب کا تھا۔ اور وہ ہار کس نے؟ حضرت زینب کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیا ہے۔ اور جب وہ ہار ابو العاص بھی کیونکہ قیدی تھا جو میرے آقا کا داماد تھا، تو اس موقع پر جب ابو العاص کا معاملہ آیا اور حضرت زینب کا ہار میرے آقا کے سامنے آیا، میرے آقا پریشان ہو گئے، میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہو گئے، میرے آقا غمگین ہو گئے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر یہ ہو سکے تو یہ ہار واپس کر دو، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ کی مجھے یاد آ رہی ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے حضور پہ جو احسان کیے۔ تو محترم حضرات حضرت خدیجہ پر ہم تفصیل سے بات پہلے کر چکے ہیں۔ محترم حضرات بتانا مقصود یہ ہے جب یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد کفار کو 3 دن میرے آقا کو جب فتح ملتی تھی 3 دن میرے آقا وہیں ٹھہرتے تھے، تو کفار کو کنویں میں ڈالا گیا اور آقا علیہ السلام 3 دن کے بعد تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے جا کر ان سے کلام کیا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید، فلاں فلاں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہاں پر بڑی قابل توجہ بات ہے، صرف بات پڑھنا نہیں ہے، بات سے باریک نقطہ نکالنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب عتبہ، شیبہ، ولید اور بڑے بڑے کافر جن کو کنویں میں ڈالا گیا، اور آج بھی مسجد عریش کے بیک سائڈ پہ وہ کنواں موجود ہے جہاں پہ جا کر غزوہ بدر کے مقام پر مسلمان اس کنویں میں پتھر ڈالتے ہیں، میں خود ڈال کر آیا ہوں، اور وہاں پر جا کر میں نے غزوہ بدر کے موقع پر ایک وہاں پر ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں اگر کفار سنتے ہیں جو حضور کے دشمن تھے تو میرے آقا ہماری بات نہیں سنتے، صحابہ کرام نہیں سنتے، سیدہ کائنات نہیں سنتی، خلفائے راشدین نہیں سنتے، اور بڑی امام نہیں سنتے، کیا پیر مہر علی شاہ نہیں سنتے؟ محترم حضرات پتہ چلا کہ اللہ والے سنتے ہیں۔ جب کافر سنتے تمام مسلمان سنتے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے مسلمان سنتے ہیں۔ اگر مسلمان نہ سنیں تو ہر قبرستان کے بہر یہ بورڈ کیوں لگا ہوا ہے السلام علیکم یا اہل القبور؟ سلام کیوں کرتے ہو؟ جب سنتے ہی نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ پتہ چلا کہ یہ دلیل بالکل ان کی غلط ہے کہ نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں، ہاں ہم ان کا جواب نہیں سنتے، لیکن جو لوگ کشف جانتے ہیں، جو قبر کے حالات جانتے ہیں، وہ قبر پہ بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ اندر قبر والے کا معاملہ کیا ہے۔ یہ الگ دنیا ہے، یہ کشف صدور، کشف قبور، یہ ایک الگ دنیا ہے، یہ صوفیاء اولیاء کے معاملات ہیں۔ تو محترم حضرات میں نے چاہا کہ غزوہ بدر پہ تفصیل سے بات ہو، اور میں نے شروع سے لے کر آخر تک غزوہ بدر کے جو بے شمار پہلو ہیں، لیکن میں نے سمجھا کہ اہم پہلو جو ہیں میں نے غزوہ بدر مکمل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جو لوگ شروع سے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کتنا بیان کیا، گلا ایسے نہیں بیٹھا، یقیناً اس پہ کوئی زور ہی لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟